سچائی کو پانے والا۔ معنی کی دنیا خدا کے جلووں کی دنیا ہے۔ کون ہے جو خدا کے جلووں کو انسانی زبان میں بیان کر سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے معنی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم کسی معنی کو بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو کچھ گھٹا دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک قسم کا لفظی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کسی بامعنی حقیقت کو کوئی آدمی صرف اس کے الفاظ سے سمجھ نہیں سکتا۔ ایک اندھا شخص کسی کے بتانے سے یہ نہیں جان سکتا کہ پھول کیا ہے، خواہ اس نے پھول کے تعارف کے لیے انسانی زبان کے تمام الفاظ جمع کر دیے ہوں۔ اسی طرح ایک شخص جس نے معنوی حقیقتوں کو دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر نہ جگائی ہو، وہ معنوی حقیقتوں سے باخبر نہیں ہو سکتا، خواہ ڈکشنری کے تمام الفاظ اس کے سامنے دہرا دیے جائیں، خواہ قاموس المعانی کی تمام جلدوں کو اسے پڑھا دیا جائے۔ ہدایت ہر آدمی کی فطرت کی آواز ہے، مگر ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اپنے اندر اس کی سچی طلب رکھتا ہو، جو اپنے اندر سچائی کی کھٹک لیے ہوئے ہو، سچائی جس کی ضرورت بن گئی ہو اور جو سچائی کو پانے کے لیے اتنا بے قرار ہو کہ وہ اسی کی یاد لے کر سوتا ہو اور اسی کی یاد لے کر جاگتا ہو۔ جو آدمی اس طرح سچائی کا طالب بن جائے وہی سچائی کو پاتا ہے۔ ایسا شخص گویا ہدایت کا نصف راستہ طے کر چکا ہے۔ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے عہد الست کی خدائی آوازوں کو سن رہا ہے۔ وہ اپنے اندر اس فطری صلاحیت کو بیدار کر چکا ہے جو معانی کی زبان کو سمجھتی ہے۔ ایسا شخص غیر حقیقی دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے حقیقی دنیا کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کی سرگوشیوں کو سننے لگتا ہے۔ پیغمبر اس تلاش حق کی راہ میں آدمی کا مددگار ہے۔ پیغمبر کے ذریعے حقیقت کا علم ملنے سے پہلے یہ تمام تجربات آدمی کے اندر مبہم اور مجہول انداز میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب پیغمبر کی آواز اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ اس کی کتاب فطرت کی تفسیر بن جاتی ہے۔ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے غیر ملفوظ اشارات کو ملفوظ زبان میں پا لیتا ہے۔ قرآن اور قرآن کو پڑھنے والا دونوں ایک دوسرے کا مثنیٰ بن جاتے ہیں۔ قرآن وہ بن جاتا ہے اور وہ قرآن۔ گروہی اعتراف۔ یہود تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے تھے، اسی طرح عیسائی انجیل کو خدا کی کتاب مانتے تھے، مگر جب قرآن ان کے سامنے آیا تو اس کو انہوں نے خدا کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ماننا گروہی ماننا تھا، نہ کہ حقیقی ماننا۔ وہ حق کو صرف اپنے گروہ کی بنیاد پر پہچانتے تھے، نہ کہ اس کے جوہر کی بنیاد پر۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گروہی حق کو مانا اور گروہ سے باہر جو حق تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کا انکار کرتے تھے جو اس کے سوا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ یہ نفسیات جس کے تحت یہود و نصارہ نے قرآن کا انکار کیا تھا وہ آج پوری طرح مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ صرف گروہی صداقت کو جانتے ہیں۔ وہ چیزوں کو اپنے گروہ کی نسبت سے پہچانتے ہیں۔ ان کے گروہ سے باہر اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہو تو اس کی انہیں کوئی خبر نہ ہوگی۔ مسلمان آج بے شمار گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ کا یہ حال ہے کہ وہ صرف اس عالم کو عالم جانتا ہے جو اس کے اپنے گروہ کا ہو، باہر کے عالم کی اس سے خبر نہیں۔ ہر گروہ اپنے گروہ کے متقی کو متقی سمجھتا ہے، باہر کے متقیوں کی اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ وہی مصنف ہے جو اپنے حلقے کا ہو، اپنے حلقے سے باہر کی کسی چیز کو وہ اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے جیسے وہ اس کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ خدا کے یہاں اس انسان کی قیمت ہے
جس نے حق کو جوہر کی بنیاد پر پہچانا ہو۔ جو شخص گروہ کی بنیاد پر حق کو پہچاننے کی مہارت دکھائے، اس کی قیمت صرف اس کے اپنے گروہ میں ہے، خدا کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ حق کو پانا۔ انسان کا ذہن حق کا آئینہ ہے۔ آئینے کے سامنے کوئی چیز لائی جائے تو وہ اس کی ہو بہو صورت اپنی سطح پر اتار لیتا ہے، وہ کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ٹھیک یہی حال آدمی کے ذہن کا ہے۔ اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ فوراً اس کو پہچان لیتا ہے، وہ پوری طرح اسے پا لیتا ہے۔ وہ نہ دیکھنے میں غلطی کرتا ہے اور نہ پہچاننے میں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آیات بینات یعنی کھلے دلائل کے ذریعے حق سامنے آتا ہے، اس کے باوجود بے شمار لوگ اس کو قبول نہیں کرتے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ نفسیاتی اٹکاؤ ہے۔ ایسے افراد کا گہرا تجزیہ کیجئے تو ان کے انکار کی وجہ کوئی حقیقی دلیل نہیں ہوگی، بلکہ کوئی نہ کوئی دوسری غیر متعلق چیز ہوگی جس کے ساتھ آدمی اٹکا ہوا ہوگا۔ سچائی کو پانے کی ایک ہی لازمی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد آدمی کسی بھی اور چیز کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دے۔ مگر آدمی اکثر حالات میں ایسا نہیں کر پاتا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو اپنے لیے رکاوٹ بنا لیتا ہے۔ کوئی کسی شخصیت پر اٹک کر رہ جاتا ہے، کوئی کسی مفاد پر، کوئی کسی اور چیز پر۔ یہی وہ کمزوری ہے جس نے ہر دور میں بے شمار لوگوں کو سچائی اختیار کرنے سے محروم کر دیا۔ وہ پانے کے باوجود اس کو پانے میں ناکام رہے۔ ابو جہل کے لیے اس کا قیادتی مفاد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ طائف کے لوگوں نے حق کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس کا اعلان ایک ایسے شخص کی زبان سے ہو رہا تھا جو بظاہر انہیں وقت کی بڑی بڑی شخصیتوں سے کمتر دکھائی دیتا تھا۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے ان کا احساس برتری ٹوٹتا تھا۔ شہنشاہ ہرکل نے اس لیے اس کا اقرار نہیں کیا کہ اس نے محسوس کیا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں اپنی قوم سے کٹ جاؤں گا۔ ہر ایک دلیل سے مفتوح ہو چکا تھا، مگر ہر ایک کسی نہ کسی چیز میں اٹک کر اس کو قبول کرنے سے باز رہا۔ اس دنیا میں حق صرف اس شخص کو ملتا ہے جو کسی اٹکنے والی چیز پر نہ اٹکے۔ سچائی کا دلیل سے واضح ہو جانا ہی اس کے لیے کافی ہو کہ وہ اس کو ہماتن قبول کر لے۔ خدا کو پانے والے۔ خدا کی زمین پر شاید ایسے لوگ موجود نہیں جنہوں نے خدا کو ان عظمتوں کے ساتھ پایا ہو جس کے اثرات اس ہی جان خیز کیفیت میں ڈھل جاتے ہیں جس کو خدا کی یاد کہا گیا ہے۔ جھوٹی عبادت کی دھوم ہر طرف نظر آتی ہے، مگر سچی عبادت اتنی نایاب ہے کہ امکان ہی کے درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں موجود ہوگی۔ آج ساری دنیا میں دین اور اسلام کا غلغلہ بلند ہے، مگر وہ انسان شاید خدا کی زمین پر کہیں پایا نہیں جاتا جس نے خدا کو اس طرح دیکھا ہو کہ اس کی ہیبت سے اس کا دل دہل اٹھے اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جو قرآن کو پڑھے تو اس کی روح پکار اٹھے کہ خدایا یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے میری ہدایت کا ایسا انتظام کیا، ورنہ میں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ رسول کی سنت کو دیکھے تو اس کا وجود اس دریافت سے سرشار ہو جائے کہ یہ خدا کا کیسا غیر معمولی انتظام تھا کہ اس نے پیغمبر کی زندگی میں ہدایت کا بے داغ نمونہ قائم کیا اور پھر تاریخ میں اس کو روشنی کے ابدی مینار کی طرح محفوظ کر دیا۔ جب وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھے تو اس کو یہ احساس ہونے لگے کہ اس کے رب نے اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا ہے۔ جب وہ کوئی غذا اپنے حلق کے نیچے اتارے تو اس کی پوری ہستی میں اس احسان مندی کی لہر دوڑ جائے کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے میرے جسم کی پرورش کے لیے ایسی مکمل غذا کا اہتمام کیا۔ جب وہ پانی پیے تو اس کی آنکھوں سے ایک اور جھرنا بہہ پڑے اور وہ بے اختیار ہو کر کہے کہ خدایا اگر تو مجھے سیراب نہ کرے تو میں سیراب ہونے والا نہیں، اگر تو مجھے پانی نہ دے تو کہیں سے مجھ کو پانی ملنے والا نہیں۔
لوگ اپنے کو خدا سے کتنا قریب سمجھتے ہیں، مگر وہ خدا سے کتنا زیادہ دور ہیں۔ وہ خدا کا نام لیتے ہیں، مگر ان کے منہ میں خدائی مٹھاس کی شکر نہیں گھلتی۔ وہ خدا کو پانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر خدا کے چمنستان کی کوئی خوشبو ان کے مشام کو معطر نہیں کرتی۔ وہ خدا کے نام پر دھوم مچاتے ہیں، مگر خدا کے نورانی سمندر میں نہانے کا کوئی نشان ان کے جسم پر ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی جنتیں ان کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں، مگر جنت کے باغ کا کوئی جھونکا ان کے وجود کو نہیں چھوتا۔ کیسا عجیب ہوگا وہ خدا جس کی یاد دل و دماغ کی دنیا میں کوئی اہتزاز یا تھرل پیدا نہ کرے۔ کیسی عجیب ہوگی وہ جنت جس میں داخلے کا ٹکٹ آدمی اپنی جیب میں لیے ہوئے ہو، مگر جنت کا باسی ہونے کی کوئی جھلک اس کے رفتار و گفتار میں نمایاں نہ ہو۔ کیسے عجیب ہوں گے وہ آخرت والے جن کے لیے آخرت کی ابدی وراثت لکھی جا چکی ہو، مگر ان کی ساری دلچسپیاں بدستور اسی عارضی دنیا میں اٹکی ہوئی ہوں۔ انکشاف خداوندی۔ نکتا خریشوف نے کہا تھا، ہمارا راکٹ چاند تک گیا مگر اس کو کہیں خدا نہیں ملا۔ کمیونسٹ روس کے سابق صدر نے یہ بات نعوذ باللہ بطور مذاق کہی تھی، مگر موجودہ زمانے کے تمام سیکولر محققین پر وہ پوری طرح صادق آتی ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر فطرت کے علوم کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک کی مختلف چیزوں کی تحقیق میں بے شمار لوگوں نے اپنی عمریں صرف کر دی، مگر ان لوگوں کی کتابیں پڑھیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں کہیں ان کی خدا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ زمین سے لے کر آسمان تک سفر کرتے رہے، مگر خدا کی کوئی جھلک انہیں دکھائی نہیں دی۔ انہوں نے خاموش لہروں کے ذریعے سفر کرنے والی آوازوں کو پکڑ لیا، مگر ان کے کان خدا کی آواز سے آشنا نہیں ہوئے۔ ان کی خوردبینوں اور دوربینوں نے انہیں ایسی چیزیں دکھائیں جو اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھی تھیں، مگر خدا کے فرشتوں سے ان کا کبھی مصافحہ نہیں ہوا جو کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہی واقعہ موجودہ زمانے کے مسلم مفکرین اور قائدین کے ساتھ بھی کسی قدر بدلی ہوئی شکل میں پیش آیا ہے۔ جس طرح سیکولر مفکرین کو کائنات کا صرف ظاہر ملا، اس کی اندرونی حقیقت انہیں نہیں ملی، اسی طرح مسلم مفکرین کے حصے میں اسلام کا صرف ظاہری ڈھانچہ آیا، وہ اسلام کی اندرونی حقیقت سے آشنا نہ ہو سکے۔ آپ ان مفکرین کی تقریریں سنیے، ان کی سوانح عمریاں پڑھیے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو ان میں ہر چیز ملے گی، مگر وہی چیز نہیں ملے گی جو اسلام کی اصل روح ہے۔ ان کے یہاں انسانوں سے ملاقات کا ذکر ہوگا، مگر خدا کی کبریائی کا احساس اور خدا سے ملاقات کا کہیں ذکر نہ ہوگا۔ وہ انسانی آرٹ کی بلندی اور تاثیر سے مسحور نظر آئیں گے، مگر خدائی آرٹ کی بلندی اور تاثیر سے ان کے اندر کوئی تموج پیدا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ دنیا کے واقعات کے چرچے سے ان کی زبان و قلم گونج رہی ہوں گی، مگر آخرت کے چرچے کا نشان کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ وہ قومی مسائل اور ملی مفاخر پر ولولہ انگیز تقریر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر خدا کے جلال و جمال پر ولولہ انگیز تقریر کبھی ان کے یہاں سنائی نہ دے گی۔ وہ اپنی حیران کن دریافتوں کا انکشاف کریں گے، مگر کہیں اس کا نشان نہیں ملے گا کہ ان پر خدا کا انکشاف ہوا اور خدا کی دریافت نے ان کے اندر ہلچل پیدا کر دی۔ ایمان میں اضافہ۔ ایک سائنسدان نے کہا، فطرت کا مطالعہ میرا مذہب ہے۔ جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز دریافت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن میں نے ضائع کر دیا۔ یہ اس انسان کا حال ہے جو مخلوقات میں جیتا ہے، پھر اس انسان کا حال اس سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے جو خالق میں جیتا ہو؟ جس طرح سائنسدان ہر روز مخلوقات میں کوئی نئی چیز دریافت کرتا ہے، اسی طرح مومن کو ہر روز خالق کی نسبت سے کوئی ایسی چیز پانا چاہیے
جو اس کے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہو۔ مومن جس روز کوئی نئی چیز نہ پائے وہ دن گویا اس نے ضائع کر دیا، اس دن گویا خدا سے اس کا ربط قائم نہیں ہوا۔ ایمان خدا کی دریافت کا دوسرا نام ہے۔ خدا ایک مسلسل حقیقت ہے جس کی کوئی حد نہیں، اس لیے اس کی دریافت بھی ایک مسلسل واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جو ایمان اضافہ پذیر نہ ہو وہ غفلت کی ایک قسم ہے، اس کو حقیقی معنوں میں ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ جس کا ذہن خدا کی طرف متوجہ ہو، جس کا دل خدا کی طرف لگا ہوا ہو، اس کو بار بار خدا کی نئی تجلیات کا ادراک ہوتا ہے، وہ بار بار خدا کی نئی جھلک پاتا رہتا ہے۔ جس طرح خدا کے کمالات کہیں ختم نہیں ہوتے، اسی طرح مومن کا سفر معرفت بھی کسی حد پر ختم نہیں ہوتا۔ یہ نئی معرفت کبھی ایسی ربانی کیفیات کی صورت میں امٹتی ہے جس سے وہ اس سے پہلے کبھی آشنا نہیں ہوا تھا، کبھی ایسے دعائیہ الفاظ کے روپ میں بے اختیار اس کی زبان پر آ جاتی ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سوچے تھے، کبھی وہ خدا کی حکمتوں میں سے کسی ایسی حکمت کا راز پا لیتا ہے جو اس سے پہلے اس پر نہیں کھلے تھے، کبھی وہ خدا کی قربت کا ایسا تجربہ کرتا ہے جو اس سے پہلے کبھی اس کے علم میں نہیں آئے تھے، کبھی اس پر ایسے نئے معنی کا القاء ہوتا ہے جس کے اظہار کے لیے اس کے تمام معلوم الفاظ عاجز نظر آنے لگتے ہیں۔ ہر چیز عجیب۔ موجودہ قسم کی چھتری لندن میں سب سے پہلے 1749 میں بنائی گئی۔ اس وقت اس کا تعارف ایک شخص نے ان الفاظ میں کرایا تھا: When opened it was like a small tent, and when shut it was all curiously jointed and would fold up to the length of a man's hand. جب اس کو کھولا جائے تو یہ ایک چھوٹے خیمے کی مانند ہو جاتی ہے، اور جب اس کو بند کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر ساری سمٹ جاتی ہے اور لمبائی میں ایک آدمی کے ہاتھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا 26 مئی 1984۔ موجودہ صدی کی ابتدا میں ہندوستان کے ایک دیہات میں ایک زمیندار کے یہاں پہلی بار ہینڈ پمپ لگایا گیا۔ جب اس کو چلایا گیا اور زمین کے نیچے سے وہ پانی کھینچ کر نکالنے لگا تو ایک دیہاتی عورت نے اس کو دیکھ کر کہا: آدمی صرف موت سے ہارا ہے، یعنی آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، صرف ایک موت ایسی چیز ہے جس پر قابو پانا اس کے اختیار میں نہیں۔ 200 سال پہلے چھتری اور ہینڈ پمپ آدمی کو انتہائی عجیب معلوم ہوتے تھے، مگر آج آدمی چھتری اور ہینڈ پمپ کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی استعجاب پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھتے دیکھتے اب وہ اس کا عادی بن چکا ہے۔ کوئی چیز جب بار بار آدمی کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنا انوکھا پن کھو دیتی ہے، اس کے بعد انتہائی عجیب چیز بھی اس کے لیے غیر عجیب بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی معاملہ خدا کی تخلیقات کا ہے۔ موجودہ دنیا میں جو چیز بھی ہے نہایت عجیب ہے، خواہ وہ ایک چھوٹی پتی ہو یا عظیم سمندر ہو، ایک بے نور ذرہ ہو یا روشن آفتاب ہو، مگر آدمی پیدا ہوتے ہی ان کو دیکھتا ہے اور ساری زندگی ہر روز دیکھتا رہتا ہے۔ اس طرح برابر دیکھتے رہنے کی وجہ سے اس کا عجوبہ پن اس کی نظر میں ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر آدمی کے اندر استعجاب پیدا نہیں ہوتا۔ اگر انہی چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ اچانک ایک روز دیکھے تو وہ احساس حیرت میں ڈوب جائے۔ یہی موجودہ دنیا میں آدمی کا امتحان ہے۔ اس کو ایک درخت اس طرح دیکھنا ہے جیسے کہ وہ پہلی بار اچانک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کو ایک سورج کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے کہ وہ بالکل پہلی بار اس کے سامنے چمک اٹھا ہو۔ ایک چڑیا کے نغمے کو اس طرح سننا ہے جیسے کہ اس کے کان پہلی بار اس کے چہچہانے سے آشنا ہوئے ہوں۔ نفی ذات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس بات کی ایک تاریخی مثال ہے کہ کس طرح خدائی مدد واقعات کے دھارے کو پھیر دیتی ہے، وہ ایک اسوہ القصص کو احسن القصص بنا دیتی ہے۔
حضرت یوسف کے دشمنوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، مگر خدا نے آپ کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچا دیا۔ جہاں آپ کے مخالفین نے آپ کی کہانی ختم کرنی چاہی تھی، وہیں سے آپ کی ایک نئی شاندار تر کہانی شروع ہو گئی۔ سورہ یوسف میں آن جناب کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ سورہ یوسف آیت 110۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی مدد مایوسی کی حد پر پہنچ کر ملتی ہے۔ مایوسی سے مراد وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنا سب کچھ دے کر خالی ہو چکا ہو، اس کے پاس مزید کچھ دینے کے لیے باقی نہ رہے۔ جب وہ محسوس کرنے لگے کہ بندگی کی حد ختم ہو گئی، اب وہ درجہ آ گیا ہے جہاں سے خدائی کی حد شروع ہوتی ہے، عین اس وقت خدا کی مدد آ جاتی ہے۔ ناکامی کی انتہا کامیابی کا آغاز بن جاتا ہے۔ بیج کا ختم ہونا ایک درخت کو وجود دیتا ہے۔ یہی معاملہ خدا اور بندے کا بھی ہے۔ آدمی خدا کی مدد کا مستحق اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے مٹا دے۔ جہاں اعتماد خویش ختم ہو جائے، وہاں سے اعتماد اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا بلا شبہ سب سے بڑی طاقت ہے، مگر خدا کو پانا ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنی نفی نہیں کر پاتا، اسی لیے وہ خدا کو پانے والا بھی نہیں بنتا۔ خدا ہر چیز کا بدل ہے۔ خدا کو پانا سب کچھ کو پا لینا ہے، مگر انسان کی یہ نادانی بھی عجیب ہے کہ وہ بے کچھ کے لیے سب کچھ کھو دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر۔ ذکر کے معنی یاد کے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد۔ یہ یاد کوئی مصنوعی چیز نہیں، وہ اللہ کی معرفت کا لازمی اور قدرتی نتیجہ ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کو اس کی عظمتوں اور قدرتوں کے ساتھ پاتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر وقت اللہ کی یاد آتی رہتی ہے۔ یہ یاد کبھی دل کے اندر تڑپ بن کر ظاہر ہوتی ہے اور کبھی زبان سے حمد، شکر اور خشیت کے الفاظ کی صورت میں بے ساختہ نکل پڑتی ہے۔ اسی کیفیت کو اللہ کی یاد کہا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتھاہ خلا میں ستاروں اور کہکشاؤں کی حرکت پر غور کرتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ وہ خدا بھی کیسا عظیم خدا ہوگا جو اتنے بڑے کارخانے کو اتنی صحت کے ساتھ متحرک کیے ہوئے ہے۔ کبھی وہ درختوں، پہاڑوں اور دریاؤں کے پرکشش مناظر کو دیکھتا ہے اور ان کے حسن اور معنویت کا ادراک کر کے حیران رہ جاتا ہے۔ آدمی کو اس کے گرد و پیش کی چیزیں بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اس کے اندر اللہ کی یاد کو جگاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حالت پر غور کرتا ہے تو اس کو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بے تابانہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ وہ خدا سے کہتا ہے کہ وہ اس کو آخرت کے عذاب سے بچائے اور اس دن اپنی رحمتوں کے سائے میں داخل کرے جبکہ خدا کی رحمت کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا جہاں آدمی پناہ لے سکے۔ کبھی آدمی اپنے عجز اور بے چارگی کو دریافت کرتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ خدایا تو قادر مطلق ہے، تو اپنی قدرت سے میرے عجز کی تلافی فرما۔ انسان کے دل میں انہی ربانی احساسات کا پیدا ہونا اور ان احساسات کا الفاظ کی صورت میں ڈھل جانا، اسی کا نام ذکر ہے۔ ذکر اللہ کی یاد ہے، سب سے بڑی حقیقت کی یاد۔ جو چیز سب سے بڑی حقیقت کی یاد ہو، اس کا تجربہ بھی سب سے بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ اس تجربے کا کسی کے دل پر گزرنا اتنا بڑا واقعہ ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ کھونے والا پاتا ہے۔ آپ اگر بمبئی میں ہیں اور کلکتہ جانا چاہتے ہیں
تو پہلے آپ کو بمبئی کو چھوڑنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کلکتہ میں موجود ہو سکتے ہیں۔ جو آدمی خدا کا طالب ہو وہ بھی گویا ایک قسم کا مسافر ہے۔ اگر وہ اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی لازمی شرط ہے، یہ کہ وہ اپنی سابقہ جگہ کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے۔ اس کے بعد ہی وہ اپنی مطلوب خدائی منزل پر پہنچنے کی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں لینے کے لیے دینا پڑتا ہے، یہاں کھونے میں پانے کا راز چھپا ہوا ہے۔ آپ اگر ایک نفع بخش تجارت کا مالک بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا اثاثہ اس میں کھپانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے کھیت میں ہری بھری فصل دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو بیج کے ذخیرے کو مٹی میں ملا دینا ہوگا۔ اگر آپ منصوبہ بندی کے تحت دور رس عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فوری جذبات کو کچل دینے پر اپنے آپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہوگا کہ آپ اپنے کو فضول خرچی سے باز رکھیں۔ جو ذرہ نہ پھٹے وہ کبھی ایٹمی طاقت نہیں بنتا۔ جو دانہ اپنے آپ کو فنا نہ کرے وہ درخت کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ جو فرد اپنے ذاتی مفاد کو قربان نہ کرے وہ اجتماعی مفاد کو قائم کرنے کا کریڈٹ نہیں پاتا۔ یہی معاملہ خدا کا بھی ہے۔ کوئی شخص خدا والا اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ خدا کی خاطر اپنے کو حذف کر دے۔ جو شخص اپنے وجود کو حذف کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ کبھی خدا والا بھی نہیں بنتا۔ خدا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے۔ یہی ایک لفظ میں خدا کو پانے کا راز ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بھی پانا چاہے اور خدا کو بھی، وہ صرف اپنے آپ کو پائے گا۔ ایسا آدمی کبھی خدا کو پانے والا نہیں بن سکتا۔